انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ آپ اس وقت تک آزاد نہیں ہیں جب تک کہ آپ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش سے چھٹکارا حاصل نہیں کر لیتے۔ خوشامد کرنے والا اور اس کو سن کر خوش ہونے والا دونوں بے وقوف ہیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دنیا سب کو توڑ دیتی ہے اور بعد میں ٹوٹی ہوئی جگہوں پر بہت سے مضبوط لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اصل میں کون ہیں تو اپنی ماں اور اپنے دشمن کی بات سنیں۔ وہ صرف دو لوگ ہیں جو آپ کو سچ بتائیں گے۔ اپنے ہی گھر میں بھوکا رہنا کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ ایک پریشانی دینے والی عورت سے ہمیشہ دور رہنا وہ آپ کی زندگی کا سارا سکون چھین لے گی۔ جواب دینے سے پہلے 100 بار سوچیں، خرچ کرنے سے پہلے کمائیں اور تنقید کرنے سے پہلے اپنا گریبان جھانکیں۔ ہر وہ شخص آپ سے بری طرح پیش آئے گا جسے آپ نے موقع دیا ہوگا۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ تکبر میں مبتلا شخص ہمیشہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اکثر لوگ آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ آج کے دور میں اپنی حالت سے تو کوئی بھی مطمئن نہیں ہے، لیکن اپنی عقل سے ہر کوئی مطمئن ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، کرسی کے چھوٹتے ہی اس کی عزت 2 ٹکے کی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر کم ظرف لوگ اٹھاتے ہیں۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی مناسب ہوتا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ جو عقل مند جہلوں سے لڑے وہ عزت کی توقع نہ رکھے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہوتا ہے اور مسکراہٹ تمام حالات کا بہترین رد عمل۔ تعلقات کی ابتدا میں احساسات اور ان کے اختتام پر اخلاق زہر ہوتے ہیں۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا وحید راستہ محبت ہے۔ تنقید چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے درست ثابت نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ طویل عمر پائے، لیکن بڑھاپے سے ہر ایک کی جان جاتی ہے۔ نصیحت سچی خیر خواہی ہے جسے ہم نہیں سنتے، لیکن خوشامد بدترین دھوکہ ہے جس پر پوری توجہ دیتے ہیں۔ تمہارا چال چلن اس بات سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تم کس چیز کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو۔ عمدہ چیز کو حاصل کرنا کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ اس کو عمدہ طریقے سے استعمال کرنا خوبی ہے۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، دشمنوں سے بچنے کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ موت کا خوف دولت میں اضافے کے تناسب سے بڑھتا ہے۔ جدید دور میں ایک عام زندگی گزارنا غیر معمولی ہے۔ لوگ تب آپ پر زیادہ بھروسہ اور احترام کرتے ہیں جب وہ دیکھیں کہ آپ دباؤ میں بھی
پرسکون رہنے کے قائل ہیں۔ حکمت ہر چیز کے جاننے سے نہیں آتی، بلکہ یہ سمجھنے سے آتی ہے کہ ابھی کتنا سیکھنا باقی ہے۔ بزدل 1000 بار لیکن بہادر صرف ایک بار مرتا ہے۔ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر اپنی پریشانیوں سے نہیں بھاگ سکتے۔ جہاں بہت سارے لوگ موجود ہوں، میں وہاں خود کو بہت تنہا محسوس کرتا ہوں۔ ذہین لوگوں میں خوشی بہت کم ہی دیکھی ہے میں نے۔ ہم ہمیشہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں جو کبھی ہماری ہوتی ہی نہیں۔ میرے کام کرنے کے عادات آسان ہیں، زیادہ سوچنا اور کم کام کرنا۔ میں قرض لینے کی کوشش نہیں کرتا، پہلے آپ ادھار لیتے ہیں پھر آپ بھیک مانگتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کے بارے میں شکایت کرنا اور مانگنا چھوڑ دیں جو آپ کو کبھی نہیں ملنے والی، تو آپ کی زندگی اچھی اور پرسکون ہو جائے گی۔ کام کرنے سے کسی بھی چیز کا علاج ہو سکتا ہے۔ سخت اور واضح طور پر تسلیم کریں کہ آپ کو کیا چیز تکلیف دیتی ہے۔ مرد شکست کے لیے نہیں بنایا گیا، وہ تباہ ہو سکتا ہے لیکن شکست نہیں کھا سکتا۔ کتاب جیسا وفادار دوست کوئی نہیں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا ماضی کچھ بھی ہو، ہمارے پاس ہمیشہ مستقبل کو تکمیل دینے کی طاقت ہونی چاہیے۔ انسان وہ واحد جانور ہے جو ہنس سکتا ہے، اگرچہ اس کے پاس اس کے لیے بہت کم مواقع ہوتے ہیں۔ ایک ظالم حکمران لوگوں کی نگاہ میں شیروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کوئی بھی طاقت یا خزانہ تعلیم سے زیادہ وزنی نہیں ہے۔ اڑان اپنے ہی پروں پہ اچھی لگتی ہے۔ آپ کے پاس جو نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ کے وقت ضائع نہ کریں، یہ سوچیں کہ آپ کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ نوجوان لڑکے دیر سے سوتے ہیں اور یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ رات کو اس وقت تک نہ سوئیں جب تک آپ یہ نہیں لکھ لیتے کہ کل میں نے کیا کرنا ہے۔ کبھی بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ سفر پر مت جانا جسے آپ پسند نہیں کرتے۔ اگر غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، کیونکہ یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کہیں اس کا یہ ماضی آپ کا مستقبل نہ بن جائے۔ آپ کے لیے سب سے بڑا منافق، قاتل، نفرت اور چھپا ہوا دشمن وہ انسان ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔